ایوری ون, آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. ویلکم ٹو ہاؤس وائف ٹیلز. آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. آج 12 ربیع الاول ہے اور ہم لوگ اس کو بہت دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دیا رہنے دیا کی لاسٹ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. یہ اس کا 5واں اور آخری حصہ ہے. ہفتہ بھر بعد بڑے صاحب نے اخبار میں ایک لاوارث لاش کی تصویر دکھائی. سچی بات تو یہ ہے کہ تصویر میں تو پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے، لیکن بڑے صاحب نے بتایا کہ وہ سرد خانے میں جا کر لاش دیکھ آئے تھے. لاش گھر لانے کے قابل نہیں تھی، ادھر ہی کفن دفن کا انتظام کر دیا تھا. ہائے میرے حیدر بھیا، یہ سب لکھنے سے پہلے اللہ میاں میں مر کیوں نہیں گیا؟ بٹیا مجھے معاف کر دینا، میں حیدر بھیا کا خیال نہیں رکھ سکا. آپ تو معاف کر دو گی بٹیا، لیکن میں تو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا خود کو. سینے میں جو سانس اٹکی ہے نا، وہ بس آپ کی خیریت کی خبر سننے کے لیے. ایک بار خیریت کی خبر مل جائے پھر جی کر کیا کروں گا میرے حیدر بھیا، میرے شہزادے. بڑے صاحب نے کہا اب حیدر بھیا تو ہے نہیں، قصور جانا چاہو تو چلے جاؤ. قصور آ گیا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں یقین ہی نہیں آتا. دل کہتا ہے کہ جیسے پہلے مل گئے تھے اب بھی مل جائیں گے. لیکن وہ خط ہاتھوں میں پکڑے ساکت بیٹھی تھی کہ اختر بانو چائے کا کپ لے آئی. کپ ٹیبل پر رکھ کر اس نے ٹیبلٹ دینے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو چونک پڑی. ویران آنکھیں جیسے پتھر کی ہو رہی تھی. کیا ہوا عروج؟ اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا. ہاں کیا ہوا؟ عروج نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے خط پر پڑی تو چیخ نکل گئی. اختر بانو، میرے چاچی چلے گئے، میرا کوئی نہیں رہا، میں اکیلی رہ گئی. وہ تڑپ تڑپ کر مچل کر رو رہی تھی اور اس کے رونے کی آواز سن کر سلطانہ بانو، نواب زادہ وقار علی، ٹیپو سلطان سبھی اکٹھے ہو گئے. اسے سنبھال رہے تھے، تسلی دے رہے تھے، لیکن اس کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا. اس کا کوئی نہیں رہا تھا، وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی. اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، نہ محبت بچی نہ رشتے. کہنے کو تو اس کے سگے ماموں تھے، ممانیاں تھیں، کزنس تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی نہیں ہے. وہ چاچی کے بعد اب بالکل اکیلی ہے، تنہا. اس کا غم بے قرار تھا. سب جانتے تھے کہ تسلی کے چند لفظوں سے یہ غم ختم ہونے والا نہیں، یہ دل چیر دینے والا دکھ ہے. پھر بھی سلطانہ بانو نے اسے گلے لگا کر تسلی دی تھی. ٹیپو سلطان اور اختر بانو اس کے ہاتھوں میں لیے بیٹھے تھے اور نواب زادہ وقار علی خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. ہم ہیں نا عروج فاطمہ، آپ کے اپنے. آپ خود کو اکیلا مت سمجھیں. ہم نے آپ سے کہا تھا نا، آپ سمجھو آپ اپنے ابا میاں کے گھر ہو. یہ اختر بانو آپ کی بہن، یہ ٹیپو سلطان آپ کا بھائی، اور یہ سلطانہ بانو آپ کی آنٹی، آج سے آپ کی ماں ہے. حیدر بہت باادب اور بہت پیارا بچہ تھا. بہت دکھ سے ہمیں اس کی موت کو برداشت کرنا ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے. جتنی بار بھی ملاقات ہوئی دل سے مل کر خوش ہوا. ہولے ہولے اس کا رونا تڑپنا کم ہوا، لیکن آنسو تھے جو بہے ہی جاتے تھے اور رکتے نہیں تھے. اس روز انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا. نرگس کو بھی اختر بانو نے فون کر کے بتا دیا تھا اور وہ شام تک آ گئی، اور ایک بار پھر وہ ان کے گلے لگ کر چیخ چیخ کر روئی تھی. نرگس واپس نہیں گئی تھی اور رات کو اس کے کمرے میں ہی سوئی تھی اور سونے سے پہلے دیر تک اسے سمجھاتی رہی. کیا میں اب پاکستان جا کر کچھ کر پاؤں گی؟ نہیں، میرا وہاں کوئی بھی نہیں ہے نرگس بھابھی. کیوں؟ تمہارا محبت، تمہارا انیس الحسن وہیں ہے نا؟ عبدالکریم کاکا نے لکھا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. وہ بے حد دل گرفتہ اور مایوس تھی. اوہ! نرگس کچھ دیر خاموش رہی، پھر تسلی کے لیے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا. شاید وہ بھی تمہاری طرح مجبور ہو گیا ہوگا، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہے عروج. سب زخم ہولے ہولے بھر جاتے ہیں. ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے. تمہاری زندگی کی صبح بھی ضرور ہوگی میری جان. وہ محبت جو تم نے انیس الحسن سے کی، وہ انیس الحسن بھی تم سے ہی کرتا تھا. وہ محبت ہمیشہ زندہ رہے گی تمہارے دل میں. انیس الحسن کے یا تمہارے شادی کرنے سے وہ محبت ختم نہیں ہو جاتی. نرگس کا اپنا ہی فلسفہ تھا، لیکن زندگی محبت کے سہارے نہیں گزرتی. تم پاکستان نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ. اختر بانو کے بابا کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، وہ تمہیں یہاں ہی سیٹل کر دیں گے. کر سکتے ہیں وہ ایسا. اپنوں کے بچھڑ جانے کا تو کتنی آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا. زخموں پر کھرنڈ لگتے لگتے وقت لگ جاتا ہے. تمہیں بھی سنبھلنے میں، اس غم کو سہنے میں وقت لگے گا. جب سنبھل جاؤ تو پڑھو، اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرو اور جاب کر لو. اپنی زندگی جیو. زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے ضائع مت کرو. وہ چپ چاپ نرگس کی باتیں سنتی جاتی.
اور حسنین کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اس کا اب تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں مانچسٹر جانے سے پہلے حسنین سے ملوں گی۔ اور پھر اس نے اپنی بات نبھائی تھی۔ مانچسٹر جانے سے پہلے وہ ایک سادہ پیپر پر لکھوا لائی تھی۔ حسنین نے لکھ دیا تھا کہ میں اپنی بیوی عروج فاطمہ کو بقائمی ہوش و حواس اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نرگس نے اسے بتایا تھا کہ اس نے اپنے اس پاکستانی وکیل دوست کے توسط سے تمہاری طلاق کے پیپرز پاکستان بھیجوا دیے ہیں۔ تمہارا دکھ بہت بڑا ہے عروج فاطمہ، میں جانتی ہوں، لیکن اس دکھ کو صبر شکر کے ساتھ برداشت کرنے کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ زندگی کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی موڑ پر تمہارے لیے پھول تھامے ضرور کھڑی ہوگی۔ نرگس نے جانے سے پہلے اسے تسلی دی تھی۔ اسے سنبھلنے میں بہت وقت لگ گیا، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ سنبھل گئی۔ اس نے عبدالکریم کاکا کو خط نہیں لکھا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اب کبھی پاکستان نہیں جانا۔ نوابزادہ وقار علی خان نے اس کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کر لیا اور اس نے ایک ڈپلومہ کورس میں ایڈمیشن بھی لے لیا تھا، اور نوابزادہ وقار علی خان نے اس کے لیے برٹش پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ میں نے کرنل ونسن سے بات کی ہے، تمہارے ابا میاں سے بہت اچھے تعلقات تھے کرنل ونسن کے، اس نے اس سلسلے میں پوری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وقار علی خان نے اسے بتایا اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ کرنل ولسن نے ہر طرح سے مدد کی تھی اور ایک روز اسے برٹش پاسپورٹ مل ہی گیا۔ وہ اب بے خطر یہاں رہ سکتی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاب بھی کر لی۔ کچھ عرصہ لندن میں جاب کرنے کے بعد وہ مانچسٹر چلی گئی۔ یہاں اسے پہلے سے اچھی اور بہتر جاب ملی تھی۔ مانچسٹر میں اس کی رہائش کا بندوبست نرگس نے 2 پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ کر دیا تھا، جو اس بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں رہتی تھی جس میں نرگس رہتی تھی۔ وہ 1 ماہ بعد ویکینڈ پر لندن جاتی تھی۔ وہ سب بے حد خوش ہوتے تھے۔ سلطانہ بانو اس کے آنے پر اس کے پسندیدہ کھانے بناتی اور اب اس گھر کا ایک فرد تھی۔ سلطانہ بانو، ٹیپو سلطان اختر بانو سبھی اس کے آنے کا بے طرح انتظار کرتے تھے۔ زندگی کا ایک باب ختم ہو گیا تھا اور ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ اس نے جینا سیکھ لیا تھا، لیکن کیا واقعی وہ جی رہی تھی یا محض زندگی گزار رہی تھی؟ اس لیے کہ ابھی سانسوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اور جب تک باغ رضواں میں اس کی زندگی کے درخت کا پتا ٹوٹ نہیں جاتا، اسے یوں ہی ایسی ہی زندگی گزارنی تھی، جس میں نہ کوئی رنگ تھا، نہ خوشی، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی امید، بس بے مقصد جیے جاؤ۔ اور بے مقصد زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ دن ایک روبوٹ کی طرح کام کرتے ہوئے گزر جاتا، لیکن رات کو بستر پر لیٹتے ہی جیسے وہ ماضی میں چلی جاتی۔ کبھی چاچی کا دکھ تکیہ بھگوتا اور کبھی انیس الحسن کی سرگوشیاں اندر پھول کھلا دیتی، لیکن صبح پھر وہی معمولات۔ زندگی بار معلوم ہوتی، ایسی زندگی جس میں چاچی نہیں تھے، انیس الحسن نہیں تھا۔ گزارنا کتنا مشکل تھا، پھر بھی اس نے زندگی کے 10 سال ایسے ہی گزار دیے۔ اس دوران اختر بانو کی بھی شادی ہو گئی، صاحبزادہ مزمل حسین سے۔ مزمل اختر بانو کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ اس نے اختر بانو سے پسندیدگی کا اظہار کیا تو اختر بانو نے اسے گھر کا پتہ دے دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے۔ یوں اختر بانو کے صاحبزادہ مزمل سے شادی ہو ہی گئی۔ مزمل کی فیملی کراچی میں تھی اور اختر بانو بہت خوش تھی کہ اس کا سسرال پاکستان میں ہے، اور سلطانہ بانو خوش تھی کہ خاندانی لوگوں میں شادی ہوئی ہے۔ شادی لندن میں ہی ہوئی تھی۔ مزمل کی والدہ، والد اور ایک بھائی پاکستان سے شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ولیمے کی تقریب پاکستان میں ہوئی۔ اختر بانو اور مزمل صرف 10 دن پاکستان میں رہے تھے، لیکن وہ پاکستان کی اور کراچی کی اور وہاں کے لوگوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی۔ ہائے کتنے پیارے لوگ ہیں تمہارے پاکستان کے، کتنی محبت کرنے والے حسین لوگ۔ اور وہ اختر بانو کی باتوں پر مسکرا دیتی۔ اسے پاکستان سے غائبانہ عشق تھا، اور اللہ نے اس کا نصیب پاکستان میں ہی جوڑ دیا تھا۔ اختر بانو جب بھی میکے آتی اس سے ضرور کہتی کہ وہ بھی آ جایا کرے، لیکن وہ اب تھکنے لگی تھی۔ مانچسٹر سے لندن تک کا 5-6 گھنٹے کا سفر بھی اسے تھکا دیتا، اور وہ 2-2 3-3 مہینے نہ جا پاتی۔ سلطانہ بانو کے فون آتے، ٹیپو سلطان ناراض ہو جاتا، وقار علی خان فکر مند ہوتے تو کسی ایک ویکینڈ پر چلی جاتی۔ شاید بے مقصد زندگی آدمی کو یوں ہی تھکا دیتی ہے۔ وہ سوچتی، تو مقصد ڈھونڈو نا یار، کوئی اچھا سا بندہ دیکھ کر شادی کر لو، زندگی کو خود ہی مقصد مل جائے گا۔ ایک ہی بلڈنگ میں ہونے کی وجہ سے نرگس وقت بے وقت اس کے پاس آ جاتی تھی، اور اسے نرگس بھابھی کا بڑا آسرا تھا، لیکن آج کل وہ بالکل اختر بانو کی طرح باتیں کرنے لگی تھی۔ میرے دل میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے نرگس بھابھی۔ ارے جان تم شادی تو کرو، گنجائش خود ہی نکل آئے گی۔ نہیں پلیز نہیں، حسنین سے نکاح میری مجبوری تھی، لیکن اب ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ میں انیس الحسن کی محبت اور اس کی یادوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ لیکن صرف یادوں کے سہارے زندگی نہیں گزرتی میری جان۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، اور میں چاہتی ہوں اس وقت سے پہلے ہی تمہیں کوئی مضبوط سہارا مل جائے۔ میں اور مسعود ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے کل ہم اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ اختر بانو کی شادی ہو چکی، کل کو دونوں بھائیوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی۔
انکل وقار اور آنٹی کب تک جئیں گے؟ ایک روز تم اکیلی ہو ہی جاؤ گی۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی اپنے لیے کچھ سوچ لو جو، تمہیں ابھی صرف 30 سال ہی ہوئے ہیں، ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مسعود کے دوست کا چھوٹا بھائی ہے، تمہارا ہم عمر ہوگا۔ اور وہ نرگس بھابی کی باتوں سے گھبرا کر پورے 2 ہفتے کی چھٹی لے کر لندن آ گئی۔ سبھی اس کی چھٹی کا سن کر خوش ہوئے تھے کہ اس بار وہ پورے 3 ماہ بعد آئی تھی۔ ٹیپو سلطان نے تو فوراً ہی اختر بانو کو بھی فون کھڑکا ڈالا کہ وہ بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے صاحب بہادر کو اکیلا چھوڑ کر آ ہی جائے، لیکن اختر بانو کے رشتے کی ایک نند پاکستان سے آئی ہوئی تھی، اسی لیے وہ کچھ مصروف تھی اور اس نے چند دنوں بعد آنے کا کہا تھا۔ سلطانہ بانو کی طبیعت کچھ خراب تھی، بی پی بہت ہائی رہنے لگا تھا ان کا۔ بس جب تک میں یہاں ہوں آپ نے کچھ نہیں کرنا، اور کچن میں تو جھانکنا بھی نہیں ہے۔ اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا، اور سلطانہ بانو اسے کام کرتے ہوئے بہت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچتی کہ اگر اظہار مان جائے تو بھلا عروج فاطمہ سے بڑھ کر بہتر کوئی لڑکی انہیں مل سکتی ہے کیا؟ لیکن اظہار کی تو پڑھائی ہی ختم نہیں ہوتی، یہ کورس وہ کورس فلاں ڈگری، کیا بوڑھے ہو کے سر پہ صحرا باندھے گا؟ آج ہی بات کروں گی اس سے۔ اور اظہار جو ان دنوں سلطانہ بانو کی طبیعت کی خرابی کا سن کر 2 ہفتے کی چھٹی لے کر آئے ہوئے تھے، وہ بھی اسے پورا گھر سنبھالتے دیکھ، ماما کا، ڈیڈ کا، ٹیپو سلطان کا خیال رکھتے دیکھ سوچتے کہ زندگی کے ساتھی کا جو تصور ان کے ذہن میں تھا وہ مکمل تو اس پر پوری نہیں اترتی، تاہم وہ ایک بہترین شریک سفر ضرور ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ سلطانہ بانو کے کمرے کی طرف آئے تھے کہ وہ ان سے پوچھ سکیں کہ اختر بانو کب آ رہی ہیں۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ آج کل میں ہی سلطانہ بانو ان کے پاکستان سے آنے والی نند کی دعوت کرنا چاہتی ہیں، جو اب میڈیکل چیک اپ کے لیے لندن آئی ہوئی تھی۔ اظہار علی خان سلطانہ بانو کے ادھکھلے دروازے کے سامنے ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ سلطانہ بانو کے بیڈ کے پاس کرسی بچھائے بیٹھی ان کا بازو دبا رہی تھی۔ اس کی پشت دیوار کی طرف تھی اور سیاہ گھنیرے بال پشت پر بکھرے تھے۔ بے اختیار ان ریشمی زلفوں کو چھو لینے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی تو لبوں پر بکھری مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اماں جان، میں شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز سن کر وہ راہداری پر رک گئے تھے۔ شاید سلطانہ بانو اور اس کے درمیان شادی کے موضوع پر ہی گفتگو ہو رہی تھی۔ لیکن پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزارو گی بٹیا؟ سلطانہ بانو کے لہجے میں تشویش تھی۔ گزر جائے گی اماں جان، آپ ہیں، اختر بانو ہیں، نرگس بھابی بھی تو ہیں نا۔ لیکن بیٹی، لیکن اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں کسی کے ساتھ بددیانتی اور بےایمانی نہیں کر سکتی۔ انیس الحسن کا انتخاب میرے لیے آغا جان نے کیا تھا، میں اس کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی، اور کسی اور کا خیال دل میں چھپا کر کسی دوسرے کے گھر کو بسانا کیا بے ایمانی نہیں ہے اماں جان؟ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اور میں بے وفائی بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے بہت سوچ کر بہت احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کیا تھا کہ وہ سلطانہ بانو سے صاف صاف نہیں کہہ سکتی تھی کہ انیس الحسن کی محبت تو آج بھی روز اول کی طرح اس کی رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے۔ ایسی وفا، ایسی محبت! انہوں نے دل ہی دل میں عروج فاطمہ کو سراہا اور واپس جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ سلطانہ بانو کی نظر ان پر پڑ گئی۔ ارے میاں، کہاں چلے ہو؟ کہیں نہیں اماں جان، کچن میں آیا تھا پانی پینے۔ تو میاں اپنے کمرے میں جاتے ہوئے ذرا اسٹڈی میں بھی جھانک کر اپنے بابا کو یاد دلا دینا کہ اختر بانو، مزمل اور بانو کی نند آج ڈنر پر آ رہے ہیں، کہیں دوستوں کی طرف ہی نہ نکل جائیں۔ 10 بار ایک بات بتانی پڑتی ہے، اور میاں تم بھی گھر پر ہی رہنا۔ جی بہتر۔ انہوں نے سر اٹھا کر سلطانہ بانو کی طرف دیکھا تو نظر عروج فاطمہ پر پڑی، جو مڑ کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی، اور اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ کتنی بھلی لگتی ہے۔ انہیں احساس ضیاء سا ہوا۔ اور ڈنر پر صاحبزادی یاسمین نے کھانا سرو کرتی عروج فاطمہ کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں انہیں کیوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے، لیکن کہاں، یاد نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ بے اختیار کہہ اٹھی، ایسا لگتا ہے آپ کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن کہاں، یاد نہیں آ رہا۔ کیا آپ کبھی پاکستان گئی ہیں؟ جی میں پاکستان سے ہی ہوں، یہاں آئے ہوئے تو مجھے تقریباً 10 ساڑھے 10 سال ہوئے ہیں۔ عروج کو بھی صاحبزادی یاسمین کا نام سنا سنا سا لگا تھا۔ جب اختر بانو نے تعارف کروایا تھا کہ یہ مزمل کے ماموزاد بہن ہیں صاحبزادی یاسمین، اور اتفاق ملاحظہ ہو کر ان کے والد نواب علی خان بھی ہمارے ڈیڈ کے دوست نکلا، تو ثابت ہوا کہ دنیا گول ہے۔ تو پھر ضرور آپ کا تعلق لاہور یا کراچی سے ہی ہوگا، کہ لاہور تو میرا گھر ہے اور کراچی عزیزوں کے ہاں جانا لگا رہتا ہے، تو یقیناً ان 2 شہروں میں سے ہی کہیں دیکھا ہوگا۔ جی میں لاہور میں ہی رہتی تھی۔ عروج نے کبابوں کے ڈش ان کی طرف بڑھائی۔ یہ کباب تو لیں۔ تھینکس۔ صاحبزادی یاسمین نے کباب اپنی پلیٹ میں رکھا۔ ان کی نظریں عروج کی نظروں سے ملی، جو مسکراتے ہوئے ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ گھور سیاہ آنکھیں جس میں اداسی کا غبار پھیلا ہوا تھا، اداس سحرداری کرتی آنکھیں کہاں دیکھی تھیں؟ ان کے ذہن میں جیسے کلک ہوا۔ آغا منزل، ہاں آغا منزل، سونیا اور شینا کی شادی میں دیکھا تھا اس نے۔ ثقلین اور
اسے شادی کے بعد کتنی بار انہوں نے ثقلین سے پوچھا بھی تھا کہ ان کی اماں جان نے انہیں بہت تاکید کی تھی کہ ڈپٹی صاحب کی بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ تقسیم نے بہت گھاؤ لگائے ہیں اسے، بہت افسردہ اور دکھی نظر آتی ہے، لیکن ثقلین نے اسے بتایا کہ وہ شادی کے بعد لندن چلی گئی ہے، اور پھر وہ زیادہ عرصہ آغا منزل میں رہی بھی تو نہیں تھی، بلکہ اپنے بنگلے میں جو ان کے بابا جان نے انہیں گلبرگ میں لے کے دیا تھا منتقل ہو گئی تھی۔ لیکن شادی کے دوسرے سال جب وہ ثقلین کے ساتھ لندن آئی تھی تو حسنین نے انہیں اور ہی کہانی سنائی تھی، اور اب یہاں انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ اسے پہچان چکی ہیں، تاہم جب وہ قہوہ بنانے کچن میں گئی تو اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے اختیار پوچھ بیٹھی، عروج فاطمہ سے آپ کی کوئی رشتہ داری ہے کیا؟ میرے دوست کی صاحبزادی ہیں، وہ میرے بہت اچھے بہت عزیز دوست تھے، احمد سلطان۔ بر صغیر کی تقسیم کے دوران پورا خاندان مارا گیا اور یہ ہمیں اختر بانو سے بڑھ کر عزیز ہے۔ نوابزادہ وقار علی خان نے بات ختم کر دی تھی، لیکن بات ختم کہاں ہوئی تھی۔ صاحبزادی یاسمین نے پاکستان جاتے ہوئے ثقلین سے ذکر کیا اور ثقلین بے چین ہو گیا۔ پلیز ابھی اپنی بھابھی جان کو فون کر کے اس کا فون نمبر اور پتہ لے کر دو۔ اور وہ چھٹیاں گزار کر واپس مانچسٹر آئی ہی تھی کہ ثقلین کا فون سن کر حیران رہ گئی۔ آپ؟ سوری، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں میرا آپ سے، تم جو بھی کہو، تمہیں کہنے کا حق ہے عروج، لیکن پلیز عروج فون بند مت کرنا، ہم بہت شرمندہ ہیں، بابا جان بہت تکلیف میں ہیں، ایک بار ان سے مل لو۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ اب ان کی شرمندگی سے اس کے کھوئے ہوئے رشتے واپس نہیں آ سکتے تھے، لیکن ان 6 ماہ میں داجی کے اتنے فون آئے کہ وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے آپ کو معاف کیا داجی، ہر اس زیادتی کے لیے جو آپ نے مجھ سے کی، اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ اللہ ہی تو معاف نہیں کر رہا، وہ سسک پڑے۔ ایک بار آ جاؤ، میں آ سکتا تو خود آ جاتا، اور وہ ہار گئی۔ نواب وقار علی نے بھی کہا تھا، معاف کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، تم بھی معاف کر دو انہیں۔ اور سبھی اسے نم آنکھوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے تھے، اور وہ یونیورسٹی کے طالب علم ٹیپو سلطان، وہ تو باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ ہمیں بھول مت جائیے گا عروج آپی، اور کیا وہ ان محبتوں کا قرض کبھی اتار پائے گی؟ اختر بانو کے گلے لگتے اس نے سوچا تھا شاید نہیں، جلدی آنا۔ نرگس بھابی تو صبح سے ہی رو رہی تھیں، اور اپنے آنسوؤں کو بمشکل روتے ہوئے انہوں نے اسے الوداع کہا تھا۔ ثقلین اسے لینے ایئرپورٹ پر آیا ہوا تھا۔ 11 سالوں میں اس میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی، ہاں پہلے کے مقابلے میں وہ کچھ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ تھی اور رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ آغا منزل میں داخل ہوئے۔ ثقلین سیدھا اسے اپنے پورشن میں لے آیا تھا۔ صبا لاؤنج میں بیٹھی تھی، یہ وہ صبا تو نہیں تھی، شوخ، منہ پھٹ، مغرور سی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، رنگت بے حد زرد تھی۔ اپنے کالج کی بیوٹی کوئن کہلانے والی صبا ریحان ان 11 سالوں میں اتنی بدل جائے گی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بابا جان صبح سے ہیجان میں مبتلا تھے، بہت طبیعت خراب ہو رہی تھی ان کی، گھنٹہ بھر پہلے ہی میں نے نیند کا انجیکشن لگایا ہے انہیں، اس کے گلے لگتے ہوئے اس نے بتایا۔ اب صبح تک سوتے رہیں گے، وہ تو ان سے تمہاری ملاقات صبح ہی ہو پائے گی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بیڈ کی طرف گئی، اسے سب کچھ بہت اجنبی لگ رہا تھا۔ جب وہ یہاں رہتی تھی تب بھی داجی والے پورشن میں وہ کم ہی آتی تھی۔ میں کھانا لگاتی ہوں، کھا کر تم بھی آرام کر لو، باقی سب بھی صبح ہی ملیں گے۔ کھانا تو میں نے جہاز میں کھا لیا تھا، کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، بس ایک کپ اسٹرانگ چائے مل جائے اگر تو۔ ٹھیک ہے، صبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا صبا، میرے لیے بھی چائے ہی بنانا۔ ثقلین نے بھی کھانے سے منع کر دیا۔ تم اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، میں وہیں چائے لے آتی ہوں، میں نے اپنا اور مونا والا کمرہ تمہارے لیے۔ نہیں، اگر اوپر والا کمرہ خالی ہے تو میں وہیں رہوں گی۔ اس نے صبا کی بات کاٹی تو صبا کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ثقلین نے اشارے سے منع کر دیا۔ اوکے، چائے پی لو تو میں تمہیں اوپر چھوڑ آتا ہوں۔ اور پھر چائے پی کر ثقلین اسے اوپر چھوڑنے آیا تھا۔ کیا آپ اب یہاں ہی رہتے ہیں؟ میں نے تو سنا تھا کہ شادی کے بعد آپ صاحبزادی یاسمین کے ساتھ گلبرگ والے بنگلے میں چلے گئے تھے۔ میں یہاں رہنا تو چاہتا ہوں لیکن یاسمین کا دل گھبراتا ہے یہاں۔ آج کل وہ کسی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی گئی ہوئی ہیں تو میں ادھر آ گیا، بہت سی باتیں ہیں کرنے والی، سننے والی، تو انشاءاللہ صبح کریں گے۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چلا گیا۔ یکدم ہی بالکنی کی ریلنگ پر 2 کبوتر آ بیٹھے تھے تو ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے چونک کر اس نے سامنے دیکھا۔ دھوپ اب ستونوں سے لپٹی نیچے بالکنی کے فرش پر بکھری تھی، اور وہ کتنی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ کتنی دیر ہو گئی تھی اسے، شاید نیچے داجی جاگ گئے ہوں گے اور اس کا انتظار کرتے ہوں گے۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے کی طرف مڑتے ہوئے اس کی نظریں نیچے لان پر پڑی تھیں۔ اس کے کمرے کی بالکنی سے لان کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ اس کی نظریں جیسے وہیں ساکت ہو گئیں۔ نہیں، اس نے آنکھیں مل کے دیکھا، کیا یہ اس کا ایلیوژن تھا؟ نہیں، یہ واہمہ تو نہیں تھا، یہ تو حیدر سلطان تھے، ہاتھ پیچھے باندھے،
इधर से उधर टहलते हुए। चाची, चाची। वो पागलों की तरह बालकनी से कमरे और कमरे से खिड़कियों से फिर दरवाजे की तरफ भागी, सीढ़ियों से उतरी, तेजी से लाउंज का दरवाज़ा खोलती, बरामदे की सीढ़ियाँ फलांगती लॉन में आई थी और दौड़कर हैदर सुल्तान से लिपट गई थी। दोनों बाजू इनकी कमर के गिर्द हमाइल कर दिए और रोना शुरू कर दिया और बेयकीनी से पूछा, ये आप है ना चाची, ये आप है ना मेरे अपने चाची? हाँ, ये हम हैं, लेकिन तुम कौन हो? वो उसे अजनबी नज़रों से देख रहे थे। मैं आपकी बिट्टो, आपकी गुड़िया, आपकी उरूज फातिमा। तुम कहाँ चली गई थी बिट्टो? वो इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे पूछ रहे थे। तुम चली गई ना तो बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ। जालिमों ने कुन छुरी से ज़िबा कर डाला, हमें 2 टुकड़े कर दिया। बहुत जुल्म हुआ बिट्टो। मेरा वतन, मेरा पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। मेरा पाकिस्तान। वो धाड़े मार मार के रोने लगे और इनके रोने की आवाज़ सुनकर अब्दुल करीम काका अपने क्वार्टर से भागते हुए आए। हैदर भैया, हैदर भैया, मैं सदके जाऊं, कुछ नहीं हुआ। किसकी जरूरत है कि हमारे पाकिस्तान को 2 लख्त कर दे? इसने उनके गिर्द बाजू हमाइल करके उन्हें अपने साथ लगाया था। सच कह रहे हो ना अब्दुल करीम काका? वो अब इसकी तरफ पुश्त किए अब्दुल करीम काका के गले लगकर रो रहे थे। हाँ हाँ हैदर भैया, बिल्कुल सच। तो फिर ये मेरे कानों में कौन सरगोशियाँ करता है? तुम्हारा पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, तुम्हारा मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। आपका वहम है भैया। अब्दुल करीम ने अपने हाथों से इनके आंसू पोंछे तो वो एक बार फिर दोनों हाथ पीछे बांधे टहलने लगे और वो अब्दुल करीम को और इन्हें देखते हुए आंसू बहाती थी। अब्दुल करीम ने अपना हाथ इसके सर पर रखा। इतनी देर लगा दी बिटिया? कितना ढूंढा आपको फिरोज़ ने? कई बार उस पते पर गया, लेकिन वो लोग वहाँ रहते थे ना जो, उन्हें आपकी खबर ही नहीं थी। आपने जो लिखा था करीम काका के चाची, तो फिर मैं क्या करती यहाँ आकर, किसके लिए आती? मुझे क्या पता था बिटिया, बड़े साहब इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। हैदर भैया को किसी पागल खाने में डालकर मुझे किसी लावारिस की लाश दिखा देंगे। हाय, कैसा तड़पता था मैं हैदर भैया और आपके लिए। 8 सालों में बूढ़ा हो गया था मैं। दिन रात सजदे में गिरकर आपकी सलामती की दुआएं करता था। और 3 साल पहले जब बड़े साहब ने फ़ोन किया उधर कसूर में, तो इस वक्त भी रो रो कर अल्लाह से दुआएं ही कर रहा था। फिरोज़ अपनी शादी के लिए पाकिस्तान आया था तो घर में फ़ोन लगवा दिया था और मैंने बड़े साहब को नंबर लिखवा दिया था कि बिटिया जब भी आए मुझे बुलवा लीजिएगा। और बड़े साहब ने कहा, अब्दुल करीम आ जाओ। और मैं तो जैसे उड़ता हुआ आया कि बिटिया आ गई हैं, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। यहाँ आया तो हैदर भैया को देखा। आगा जान के कमरे में उनके बेड पर लेटे हुए थे, जैसे हड्डियों का ढांचा, और बड़े साहब पास खड़े रोते थे। अब्दुल करीम, अपने हैदर भैया से कहो हमें माफ़ कर दें, हम सबको माफ़ कर दें। अपने भैया से हमारी सिफारिश कर दो अब्दुल करीम। और मैंने कभी भैया के हाथ चूमे और कभी उनकी पेशानी। अब्दुल करीम बता रहा था और वो आंसू बहाती सुनती जाती थी। बड़े साहब पर पहले तो बहुत गुस्सा आया, कितना जुल्म कमाया उन्होंने, लेकिन फिर आपने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था ना, और अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। आप और हैदर भैया आगा मंजिल से क्या निकले? आगा मंजिल तो जैसे क्या हुआ? यहाँ सब ठीक तो है ना? दादी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। उसने बेचैनी से अब्दुल करीम की बात काटी। क्या बताऊं बिटिया, क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ इन 11 सालों में। सबा बीबी को शादी के 2 साल बाद ही तलाक हो गई। फिर ससुराल वाले कहते थे बदज़बान और नाशुक्री है। मोना बीबी के शौहर हर तीसरे चौथे महीने मार पीट कर किसी मुतालबे के साथ घर से निकाल देते हैं और साहब इसके मुतालबे पूरे कर देते हैं कि बेटी का घर बसा रहे। हसनैन भैया को इनकी गोरी मेम ने तलाक देकर घर से निकाल दिया। जो कुछ था इनके पास सब हथिया दिया। वो न्यू जर्सी चले गए थे और वहाँ किसी हादसे में 2 टांगें कुचली गईं। सकलैन भैया गए थे उनके पास, लेकिन उन्होंने कहा वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, यहाँ इलाज की सहूलतें हैं। अब तो 3-4 सालों से कोई खैर खबर नहीं, पता नहीं जिंदा भी हैं कि नहीं। सकलैन भैया की औलाद ही नहीं होती और बेगम साहिबा को औलाद का गम खा गया। एक रात ऐसी सोई कि फिर उठी ही नहीं। चची जान, इसके आंसू फिर भी निकले। और काजिम भैया ने उधर करनाफली में कागज़ का कारखाना लगाया था। बीवी बच्चों के साथ उधर ही रहते थे। 71 में मुक्ति बाहिनी में सब लोगों को मार डाला। सोनिया बीबी, काजिम भैया और दोनों बच्चे। नहीं, उसकी जैसे चीख निकल गई। आपका सब्र पड़ गया बिटिया। अब्दुल करीम रो रहा था। नहीं अब्दुल करीम, नहीं अब्दुल करीम काका, मैंने किसी को कभी बदुआ नहीं दी, कभी ऐसा नहीं चाहा। वो रो रही थी, तभी हैदर सुल्तान ने मुड़कर देखा। तुम क्यों रोती हो? ये अब्दुल करीम है ना, ये कहता है सब झूठ है। ये कहता है कि कोई हमारा दूसरा बाजू नहीं काट सकता।
یہ مجھے لے کر جائے گا سنہری دیش، تم بھی چلنا، چلو گی نا؟ اس نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ بولو پاکستان زندہ باد۔ اب وہ ہاتھ بلند کرتے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے، تیز تیز چل رہے تھے۔ یہ چاچی کی حالت اب بھی ایسی ہی ہے جیسی تب تھی، جیسے میں گئی تھی؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹیا، 3 سال پہلے جب یہاں آیا تو ان کی حالت بہت بری تھی، بھیا کا حال دیکھا نہیں جاتا تھا۔ بڑے صاحب نے بہت علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے مشورے کیے، گیلانی صاحب کا بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا ہے، وہ علاج کر رہا ہے اب۔ بڑے بھیا خود ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں چیک اپ کے لیے، اب تو کبھی کبھی بالکل نارمل لوگوں کی طرح بھی باتیں کر لیتے ہیں، وحید بھیا سعید بھیا سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں، پچھلی بہت ساری باتیں بھول گئے ہیں، لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بات ایسی دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ کبھی کبھی آدھی رات کو اٹھ کر بھی اونچا اونچا رونے لگتے ہیں کہ ظالموں نے میرا ملک 2 ٹکڑے کر دیا۔ سن 71 میں تو پاگل خانے میں ہی تھے، جب یہ حادثہ ہوا بس وہاں کہیں سن گئے، یہ بات دماغ میں بٹھا لی۔ اور عبد الکریم کاکا؟ اس نے لان کی باڑ سے ادھر حسن پیلس کی طرف نظر آتے ہوئے حصے کی طرف دیکھا۔ ادھر حسن پیلس میں کیا کوئی نہیں رہتا؟ بالکل ویران اور اجاڑ سا لگتا ہے، بس ایک چوکیدار ہوتا ہے ادھر۔ شیر دل تو اللہ کو پیارا ہو گیا 2 سال پہلے۔ حسن صاحب تو ملک سے باہر چلے گئے تھے، کسی سفارت خانے میں افسر بن گئے تھے، اماں جی کو زہرا لے گئی تھی اپنے ساتھ۔ دوبیر بھیا تو پہلے ہی لندن میں تھے، بس جب مکین نہ ہو تو گھر ڈھہ کر ڈھیریاں ہو جاتا ہے بیٹا۔ اب تو حسن صاحب اسلام آباد میں ہیں، اماں جی بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ انیس بھیا آتے ہیں سال 6 مہینے میں، تو مجھ سے بھی ضرور ملتے ہیں، آپ کا پوچھتے ہیں۔ تبھی دروازہ کھلا، روشن آرا برآمدے سے آواز لگاتی ہوئی آئی، عروج! اور عبد الکریم اپنی بات ادھوری چھوڑنی پڑ گئی۔ اب عروج نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سوتا ہوا چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں جیسے رو کر آئی ہوں۔ روشن مامی! وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ یہ عبد الکریم کاکا کیا کہہ رہے تھے کہ کاظم بھائی؟ اور روشن آرا بھی اسے گلے سے لگائے رونے لگی۔ میرا کاظم چلا گیا، سونی چلی گئی عروج، میرے بچے سب، کاظم، چندا، گڈو، سب کو مار ڈالا، چھوٹے معصوموں پر بھی رحم نہیں کیا ظالموں نے۔ میرا گڈو تو صرف سال بھر کا تھا۔ جانے وہ کب تک یوں ہی روتی رہتی کہ وحید آغا نے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس کرو روشن، یہ تو عمر بھر کا رونا ہے، بچی کو صبح صبح پریشان مت کرو۔ اس نے روشن آرا سے الگ ہو کر ہاتھوں کی پشت سے آنسو پوچھتے ہوئے وحید آغا کی طرف دیکھا۔ ماموں جان! اور بہت سارے آنکھوں اس کے حلق کو سی گئے۔ بس بٹیا، اللہ کی مرضی، آ جاؤ ناشتہ کر لو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اور وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر تیزی سے اندر کی طرف مڑ گئے۔ اور کبھی اس نے کتنا چاہا تھا کہ وحید ماموں، سعید ماموں اسے بھی بیٹی یا بٹیا کہہ کر بلائیں۔ حیدر کو بھی لے آؤ، عبد الکریم ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، روشن آرا نے عبد الکریم سے کہا جو تعصب اور دکھ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جی۔ عبد الکریم حیدر کی طرف بڑھا تو وہ بھی روشن آرا کے ساتھ اندر آ گئی۔ ساتھ ہی لاؤنج پر صوفے پر رضیہ آنٹی بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ گود میں دھرے، ساکت، سامنے بیٹھی دیوار کی طرف لگی سونیا اور کاظم کی شادی کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ رضیہ مامی! وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا، بس خاموش بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ ظالموں نے میری بیٹی کو مار دیا، ذرا بھی رحم نہیں کھایا۔ پر کیوں کھاتے رحم؟ ہم نے کب کیا تھا؟ کب کھایا تھا ترس؟ رضیہ! سعید آغا نے رضیہ مامی کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سعید ماموں! وہ بھی اٹھی، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ آؤ عروج بیٹی، کسی نے تمہارے انتظار میں ناشتہ نہیں کیا، اب تو لنچ کا وقت ہونے والا ہے۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے چہرہ صاف کرتی ٹیبل پر آ گئی۔ سعید آغا، وحید آغا، معظم، حیدر سلطان اور روشن مامی سبھی ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ میں پہلے داجی سے ملاؤں؟ پہلے ناشتہ کر لو بیٹی، چچا جان ابھی اٹھے نہیں ہیں۔ سکلین آیا تھا تمہارا پوچھنے تو بتا گیا ہے، رات کو انجیکشن لگے تو دیر سے ہی اٹھتے ہیں۔ روشن آرا نے بتایا تو وہ خاموشی سے ان کے پاس والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کبھی اسے یہاں اس بڑی سی ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے اور کھانا کھانے کی کتنی حسرت ہوتی تھی۔ جب چھوٹی تھی تو آغا جان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی ناشتہ کرتی تھی، اور پھر اوپر ان کا الگ کھانا بننے لگا۔ نوالے جیسے اس کے حلق میں پھنسنے لگ گئے۔ اس نے سامنے دیکھا حیدر سلطان بہت رغبت سے ناشتہ کر رہے تھے۔ سعید آغا اور وحید آغا بہت پشمردہ اور نہال سے تھے۔ جوان اولاد کو اپنے ہاتھوں دفن کرنے والے والدین کا حال شاید ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ معظم نے ان کا حال پوچھا اور پھر ناشتہ کرنے لگا۔ وہ بمشکل آدھا سلائس کھا کر، چائے پی کر داجی کی طرف آ گئی۔ صبا ناشتے کی ٹرے اٹھائے داجی کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ سکلین ان کے ٹیبل پر بیٹھا ہولے ہولے ان کے بیڈ کی طرف دیکھ کے کچھ کہہ رہا تھا۔ داجی! وہ دروازے میں ہی لمحہ بھر کو کھڑی رہی، وہ بہت کمزور اور بوڑھے لگ رہے تھے۔ عروج بیٹی! ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر انہوں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ نہیں داجی نہیں! اس نے دوڑ کر ان کے بندے ہاتھ کھول دیے۔ نہ کریں، مت کریں ایسا، باپ اپنی بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتے۔ وہ رو رہی تھی۔ لیکن میرے جیسے باپ کو تو معافی کے قابل بھی نہیں سمجھا جاتا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، حیدر کے ساتھ۔ میں نے معاف کیا داجی، اللہ بھی آپ کو معاف کرے، اللہ ہی تو معاف نہیں کرتا۔
یتیم کا حق مارنے پر، اسے دکھ دینے پر، اس کے لیے سب کچھ چھینا تم سے۔ حسنین جانے زندہ بھی ہے یا نہیں؟ ثقلین کی اولاد ہی نہیں۔ صبا اجڑ کر گھر بیٹھی ہے۔ مونا، وہ اونچا اونچا رونے لگے۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے جب وہ سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ تو تم دعا کرو نا عروج، اللہ ثقلین کو اولاد دے دے، میری صبا کا نصیب کھل جائے، گھر بس جائے اور مونا کو گھر کا سکھ مل جائے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لی۔ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا داجی، اب آپ روئے نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھے۔ ثقلین، الماری میں وہ بیگ نکال دو، کالے رنگ کا۔ میں نے تمہیں اس لیے منت کر کے بلایا ہے کہ تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دوں۔ مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ میں خود تمہیں تمہاری امانت لوٹانا چاہتا تھا۔ جب میں نے اپنے ایک سگے بھتیجے اور دوسرے بھتیجے کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو کیسے دوسروں پر اعتبار کر لوں؟ ثقلین نے سیاہ بیگ نکال کر انہیں دے دیا۔ یہ سنبھال لو بیٹی، اس میں تمہاری اور حیدر کی ساری پراپرٹی کے کاغذات ہیں، اور وہ زیور بھی ہے جو آقا جان نے تمہارے لیے بنوایا تھا۔ زمینوں سے ہونے والی آمدنی اور دکانوں مکانوں کے کرائے کا سارا حساب پائی پائی کا وحید کے پاس ہے۔ داجی میں کیا کروں گی اس سب کا؟ اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ میں تو بس 1 ماہ کے لیے آئی ہوں اور چاچی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا آپ سے، سب لے لیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور آنسوؤں نے ایک بار پھر آنکھوں میں یلغار کر دی تھی۔ لالچ نے اندھا کر دیا تھا مجھے۔ داجی پھر رونے لگے۔ لیکن یہ سب تمہارا اور وحید کا ہے، جہاں بھی کرو، جس کو بھی دو، تمہاری مرضی۔ یہ زہریلے ناگ ہیں جو راتوں کو مجھے ڈستے ہیں، تم لے جاؤ، میں سکون سے مر سکوں گا، اور میری بچی کو بھی معاف کر دو۔ انہوں نے صبا کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی اندر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بابا جان، آپ نے ناشتے کے بعد اپنی میڈیسن لینی ہے۔ صبا نے انہیں باور کروایا تو ثقلین نے انہیں دوائیں دیں۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، تھوڑی دیر اور پھر ثقلین کا ہاتھ پکڑ پکڑے داجی سو گئے۔ داجی کو کیا تکلیف ہے صبا؟ ضمیر کی چبھن، اس نے صبا سے پوچھا تو ثقلین نے جواب دیا۔ کچھ خاص تکلیف نہیں، بس کبھی کبھی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ 2-3 دن یہ سکون کی دوائی لیں گے تو پھر بہتر ہو جائیں گے۔ صبا نے ثقلین کی بات نظر انداز کر دی۔ اس ڈپریشن کی بڑی وجہ وہ زیادتی تھی جو بابا جان نے تمہارے اور وحید بھائی کے ساتھ کی تھی، اب شاید ٹھیک ہو جائیں۔ ثقلین نے آہستہ سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ انشاءاللہ۔ وہ بھی کچھ دیر بعد اٹھ کر چاچی کے پاس آ گئی جو آغا جان والے کمرے میں کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے ہیں چاچی؟ میرا قائد۔ انہوں نے کتاب کا سارے ورق دکھایا اور پھر کتاب میں کھو گئے۔ اور سنو، اب ڈسٹرب نہ کرنا مجھے، میں جناح صاحب کے متعلق پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ بے اختیار مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ روشن آرا لاؤنج میں بیٹھی تھی، وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور وہ اسے ظہیر اور مکرم کے متعلق بتاتی رہیں۔ مکرم اسلام آباد میں ہوتا ہے، چھٹیوں میں بیوی بچوں کے ساتھ آتا ہے اور اس کی بیوی اچھی ہے۔ ظہیر زیادہ تر بیوی کے ساتھ سسرال میں ہی رہتا ہے۔ اور ہاں، تمہارے ماموں تمہارا انتظار کر رہے تھے، اپنے کمرے میں ہیں، کہہ رہے تھے کہ تم چچا جان کی طرف سے آؤ تو ان کی طرف بھیج دوں۔ جی اچھا۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کے بیڈ روم میں آئی۔ وہ کچھ رجسٹر کھولے حساب کتاب کر رہے تھے۔ آؤ، آ جاؤ بیٹا، بیٹھو، میں یہ تمہارا حساب کتاب دیکھ رہا تھا۔ آغا جان نے اپنی زندگی میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ تو میں نے تمہارے حصے کی دکانوں کے کرائے، کاروبار میں حیدر کا حصہ، سب کچھ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ چچا جان نے بھی کافی رقم دی تھی جو حیدر کی زمینوں وغیرہ سے آتی رہی، وہ بھی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی تھی۔ یہ حساب کتاب ہے سارا، دیکھ لو تم، کچھ کمی بیشی ہو تو معاف کر دینا۔ وہ ان کی بات سن کر رو پڑی۔ ماموں جان پلیز، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ میرے لیے آپ سب کی محبتیں ہی بہت بڑا سرمایہ ہیں، یہ مل گئی ہیں تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن بیٹا، بعد میں کریے گا یہ حساب کتاب، جب سے اٹھی ہے رو دھو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے۔ روشن آرا ادھر اندر آئی تھیں۔ جاؤ بیٹا، نہا دھو لو، کپڑے بدلو اور تھوڑا آرام کر لو، پتہ نہیں رات کو ٹھیک سے سوئی بھی ہو کہ نہیں۔ اور آپ سنبھالیے اپنا رجسٹر، ابھی تو عروج ہے نا یہاں پہ۔ بات کرتے کرتے انہوں نے وحید آقا کی طرف دیکھا اور ان کا شکریہ ادا کر کے اوپر آ گئی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ باتھ لے کر جو بیڈ پر لیٹی تو شام کو ہی آنکھ کھلی۔ کتنی ہی دیر تک آنکھیں کھولے وہ کل رات سے اب تک کی ہونے والی باتیں سوچتی رہی۔ کیا ضروری ہے کہ آدمی کو ٹھوکر کھا کر ہی عقل آئے؟ ٹھوکر کھانے سے پہلے وہ کیوں نہیں سنبھل جاتا؟ وہ اٹھ کر بالکنی میں آئی، پتہ نہیں کیوں اسے سامنے والی بالکنی کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا نظر آیا۔ صبح تو یہ دروازہ بند تھا، شاید چوکیدار اوپر آیا ہو تو اس نے کھول دیا ہو۔ اس نے اپنے لان میں جھانک کر دیکھا کہ شاید حیدر سلطان اس وقت لان میں ہو، لیکن لان خالی تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو نظر پھر سامنے والی بالکنی پر پڑی۔ اسے لگا جیسے کسی نے بالکنی کے ہتھکڑے دروازے سے جھانکا ہو۔ دبلا پتلا سراپا انیس الحسن اس کے ہونٹوں سے سرگوشی کی طرح نکلا تھا۔ نہیں، کہیں میں بھی چاچی کی طرح حواس تو نہیں کھو رہی اور میرا تصور مجھے انیس الحسن کو مجسم کر کے دکھا رہا ہو۔ اس نے پھر سامنے دیکھا، دروازہ اسی طرح تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، بالکنی خالی تھی۔ وہ گھبرا کر کمرے میں آ گئی۔ آج عبدالکریم کاکا سے کہوں گی کہ میرے لیے بھی آغا جان کے کمرے میں ایک بیڈ لگا دیں۔
میں جتنے دن یہاں ہوں چاچی کے کمرے میں ہی سویا کروں گی، بلکہ مجھے تو ان کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ میں بھی نا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بال پیچھے کرتی باہر آئی تو سیڑھیوں پہ ہی اسے ملازم لڑکی مل گئی۔ باجی نیچے چائے پر سب انتظار کر رہے ہیں، کھانے پر 2 بار بلانے آئی تھی میں آپ کو، پر آپ سو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ نہ جگاؤں، میں بس آ ہی رہی تھی۔ وہ نیچے آئی تو روشن آرا اور رضیہ بیگم کے علاوہ صبا بھی ادھر ہی تھی۔ روشن آرا نے چائے کے ساتھ کافی اہتمام کر رکھا تھا۔ تمہارے ماموں جان تو اب رات کو ہی کھائیں گے، ثقلین بھی کسی کام سے چلا گیا ہے، حیدر شام کی چائے میں کمرے پہ ہی پیتا ہے، روشن آرا نے بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ داجی کیسے ہیں؟ بہتر ہیں اب۔ اور پھر چائے پیتے ہوئے وہ نختر بانو، نرگس سلطانہ بانو، وقار علی خان سب کے متعلق بتاتی رہی اور رضیہ مامی، سونیا اور کاظم اور ان کے بچوں کی باتیں کرتی رہی۔ چائے کے بعد روشن آرا نے اسے کاظم کے بچوں کی تصویریں دکھائیں۔ کتنے پیارے بچے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے مامی؟ لوگ اتنے ظالم کیوں ہو جاتے ہیں؟ ملکوں اور قوموں کی تاریخ میں ایسا وقت آتا رہتا ہے۔ حیدر سلطان اپنے کمرے سے باہر آئے تھے اور چھپ کر بچوں کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ کیسے ہیں چاچی؟ یہی، پہلے بھی ہم نے قربانیاں دی اور اب بھی ہم ہی قربان ہوئے، لیکن بہادر قومیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ سب سہ جاتی ہیں۔ انہوں نے سیدھا ہوتے ہوئے باہر جانے کے لیے لاؤنج کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہیں چاچی؟ اس نے پوچھا۔ باہر۔ باہر جاؤں گا؟ کبھی کبھی نا میرا دل بہت گھبراتا ہے، ان بند دیواروں کے اندر دم گھٹتا ہے میرا۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلو۔ عبد الکریم ہوگا باہر، وہ چلا جائے گا ساتھ، روشن آرا نے کہا۔ نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے ان کے ساتھ جانے کو۔ دیکھوں گی ان 11 سالوں میں باہر کیا کچھ بدل گیا ہے۔ ہمارے علاقے میں تو کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی، لیکن ویسے بہت کچھ بدل گیا ہے، صبا نے جواب دیا۔ وہ سر ہلاتی حیدر سلطان کے ساتھ لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ حیدر سلطان کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھی تو گیٹ کے پاس چوکیدار سے باتیں کرتا عبد الکریم اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو بٹیا؟ پارک تک کاکا۔ میں بھی چلوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ عبد الکریم کی بات کا جواب دے کر حیدر سلطان کا ہاتھ پکڑے اس نے گیٹ سے باہر قدم رکھا۔ بالکل سامنے گلی کے اس طرف حسن پیلس کا گیٹ تھا۔ اس کا بے اختیار دل چاہا وہ دوڑتی ہوئی گلی پار کرے اور حسن پیلس کے گیٹ سے اندر جاتی، شیر دل چاچا کو سلام کرتی، بھاگتی ہوئی برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ بھاری منقش دروازہ دھکیلتی اندر چلی جائے۔ تخت پر بیٹھی اماں جی مسکرا کر اسے دیکھیں اور وہ ان سے لپٹ جائے اور اسے اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی اور دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تبھی حیدر سلطان نے اپنا ہاتھ اسے چھڑایا اور واپس مڑنے لگے۔ اس کا دل جیسے اتاہ گہرائیوں سے ڈوب کر ابھرا۔ اس نے بمشکل حسن پیلس کے گیٹ سے نظریں ہٹا کر حیدر سلطان کی طرف دیکھا۔ چاچی آئیں؟ کہاں؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ پارک تک جائیں گے نا، سیر کریں گے۔ نہیں، مجھے تو پاکستان جانا ہے۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ میں پاکستان ہی جاؤں گا۔ وہ مڑ کے کھلے گیٹ سے اندر چلے گئے۔ عبد الکریم نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آئے بھیا، میں آپ کو لے جاؤں گا پاکستان۔ سچ میں لے جاؤ گے نا پاکستان؟ ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاں بھیا، کیوں نہیں لے جاؤں گا؟ مجھے بھی تو جانا ہے۔ وہ ان کا رمز شناس تھا۔ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں بٹیا، باہر جاتے ہیں، چند قدم چل کر واپس آ جاتے ہیں۔ روشن ممانی کو بتا دیجیے گا، میں ذرا پارک تک چکر لگا کر آتی ہوں۔ اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے اس نے رخ موڑا۔ اب پھر سامنے حسن پیلس تھا۔ وہ جیسے کسی مقناطیسی کشش سے کھنچتی گلی عبور کر کے حسن پیلس کے گیٹ تک آئی اور پھر اپنا ہاتھ گیٹ پہ رکھا۔ کیسا شناسا لمس تھا جس نے سارا من بھگو دیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ہاتھ رکھے کھڑی رہی، پھر حسن پیلس کی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ ہولے ہولے چلتی ہوئی اس نے پچھلے حصے تک آ گئی۔ اس سے بے خبر کے 2 آنکھیں اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ سامنے سڑک تھی اور سڑک کے اس پار پارک تھا۔ جب اس طرف نئی کالونی بنی تھی تو یہ پارک بھی بنایا گیا تھا اور آس پاس کی عورتیں رات کو کاموں سے فارغ ہو کر یہاں چہل قدمی کے لیے آتی تھیں۔ وہ بھی زہرا کے ساتھ کئی بار آئی تھی۔ تب پارک کی گھاس سرسبز ہوتی تھی اور شام کے وقت خوب رونق ہوتی تھی، لیکن شاید مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے پارک اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ گھاس پیلی اور سوکھی ہوئی تھی۔ کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ پارک کی 4 دیواری اونچی نہیں تھی، بس چند اینٹیں جتنی اونچائی حد بنائی گئی تھی۔ وہ بے دہانی سے بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھ رہی تھی جب اس کی سماعتوں میں مٹھاس ہی کھل گئی۔ جانے انیس، روح میں اترتی محبت کی حد تک ڈوبی ہوئی آواز، اور وہ مخمور ہو گئی۔ پھر اس نے جیسے خود سے پوچھا، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ ہاں شاید، اگر میں یہاں رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کل ہی انکل وقار کو فون کرتی ہوں کہ وہ چاچی کو بلانے کے لیے کچھ کریں۔ جانے انیس، اسے مت بھری آواز پھر سنائی دی اور ہاتھ کا لمس کندھے پر محسوس ہوا تو تیزی سے مڑی۔ وہی اونچا لمبا سراپا، وہی دلکش خوشنما آنکھیں، محبتوں کے جہان اپنے اندر سمیٹے اسے تکتی تھیں۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ہزاروں جگنو چمکتے تھے۔ کیا کوئی اپنے پیاروں کو اتنا انتظار کرواتا ہے جانے انیس؟ ان بے حد دلکش آنکھوں میں شکوہ مچلا تھا۔ پھر اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ، اور وہ جیسے کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی اور خواب کسی کیفیت میں اس کے ساتھ چلتی ہوئی حسن پیلس کے گیٹ سے اندر آئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بھاری منقش دروازہ دھکیلتا لاؤنج میں آیا۔ سامنے شیشے کی دیوار تھی جس سے پچھلے لان کی درخت نظر آتے تھے۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر دائیں طرف دیکھا۔ اماں جی کا تخت خالی پڑا تھا۔ وہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔
انیس الحسن کا ہاتھ چھڑا کر وہ بھاگتی ہوئی شیشے کی دیوار سے ناک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر کی آمد تھی کہ آریوں میں کہیں کہیں پھول کھلے ہوئے تھے۔ میرا اعتبار کیوں نہیں کیا آئی جی؟ میں نے کہا تھا نا، ڈرنا مت۔ انیس الحسن اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بزدل تھی، اتنی بہادر نہیں تھی کہ اپنے پیاروں کی تکلیف اور موت کا ڈراوا سہ پاتی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا انیس، میں نے آپ کا اعتبار توڑا اور میں وعدہ ایفا نہیں کر سکی۔ وہ ابھی گلاس وال سے باہر کھلتے گلابوں کو دیکھ رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے جھیلوں کی طرح بہتے تھے۔ اور پھر جب آزاد ہو گئی تو بھی وہیں رہ گئیں، واپس نہیں آئیں۔ کس لیے آتی؟ کون تھا میرا یہاں؟ عبد الکریم کاکا نے لکھا تھا چاجی، اور آنسو جھیلوں کے کناروں سے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ کیا میں تمہارا کچھ نہیں تھا؟ آپ ہی تو میرے سب کچھ تھے انیس۔ آج اس کا اعتراف انیس الحسن کو مالا مال کر گیا تھا۔ اتنا امیر تو وہ کبھی نہیں تھا۔ آپ ہی کے لیے تو آنا تھا مجھے، لیکن عبد الکریم کاکا نے لکھا تھا کہ… اور تم نے بھی کبھی عبد الکریم کاکا کو خط ہی نہیں لکھا؟ کیا تم نہیں جانتی تھی صبا کے متعلق کہ وہ میرے بارے میں کتنا جھوٹ بولتی ہے؟ عبد الکریم کاکا نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، اور وہ لائٹنگ روشنیاں؟ دل یقین کرتے ہوئے بھی بے یقین تھا۔ احسان چچا آئے ہوئے تھے انگلینڈ سے اپنے بیٹے کی شادی کرنے، اور تم… کیا تمہیں پتہ نہیں تھا انیسی جان کہ انیس الحسن کا دل تو صرف عروج فاطمہ کے لیے دھڑکتا ہے، اور اس کی ساری روشنیاں تو تم ساتھ لے گئی تھیں؟ اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا اور رخساروں پر پھیلتے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن لیے اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ میرے کمرے کی بالکنی سے تمہارے کمرے کی بالکنی کو دیکھتے ہیں، جیسے پہلی بار جب میں مری سے آیا تھا تو دیکھی تھی۔ آپ نے حسن پیلس کا خیال نہیں رکھا، باہر سے پینٹ اور سیمنٹ اکھڑ رہا ہے۔ حسن پیلس اس کے خوابوں کا گھر تھا، سو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بے اختیار گلا کر بیٹھی۔ ہاں، ہم لوگ یہاں رہے ہی نہیں، میں بس کبھی کبھار سال 6 مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا، اور اب ڈیڈی پروگرام بنا رہے تھے اس کی مرمت کروانے کا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے لاؤنج میں قدم رکھا۔ پتہ ہے پچھلے 3 سالوں میں جتنی بار بھی میں یہاں آیا تمہارے داجی سے بھی ملا، اور ہر بار وہ معافی مانگتے اور وعدہ کرتے تھے کہ تمہارے آتے ہی وہ تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ تو جیسے ہی عبد الکریم کاکا اور پھر داجی کا فون آیا کہ تم آ رہی ہو تو بھاگتا چلا آیا میں، کہ کہیں ارادہ ہی نہ بدل جائے تمہارا۔ اب زہرا آپی اور ممی ڈیڈی بھی کل ہی آ جائیں گے، اور پھر… نہیں، اب اس عمر میں؟ اس نے گھبرا کر ہاتھ چھڑایا۔ کیا ہوا ہے تمہاری عمر کو؟ کتنی عمر ہے تمہاری؟ یہی کوئی 31 سال ہے نا؟ اور 31 سال کی عمر میں کوئی بوڑھا نہیں ہو جاتا، اور ہم تو ہیں ہی شیر دل فوجی جوان۔ اس نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اور وہ اس کے کمرے میں کھڑی چاروں اور حیرت سے دیکھتی تھی۔ چاروں دیواروں پر اس کی منگنی کے فنکشن کے کچھ حسن پیلس میں لی گئی تصویریں تھیں۔ یہ… اس نے چاروں طرف گھوم کر اشارہ کیا اور آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ یہ… وہ مسکراتا ہوا گنگنایا، ہم نے اپنی زندگی میں اور کیا رہنے دیا؟ ایک تمہاری یاد رکھی، ایک دیا رہنے دیا، اب تک کی عمر کی تکلیفوں اور دکھوں کا اجر۔ انیس الحسن کی محبت۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے تھے۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو چنتا گنگنا رہا تھا۔ ہم نے اپنی گھر کی ساری رونقیں تقسیم کیں، جس میں تیرا عکس تھا وہ آئینہ رہنے دیا، ایک تمہاری یاد رکھی، ایک دیا رہنے دیا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔